قرآن میں اللہ نے کہا جو اللہ کا دین ہے نا وہ ہے دین اسلام. ان الدین عند اللہ الاسلام. علامہ بلال صاحب قرآن کہتا ہے، اللہ کہتا ہے جو میرا دین ہے. کس کا؟ میرا دین. اللہ کہہ رہا ہے وہ دین اسلام ہے. اس کا مطلب ہے کہ دین اسلام کسی مولوی کا نہیں، کسی ملوانے کا نہیں، کسی حاجی کا نہیں، کسی محدث کا بھی نہیں، کسی ولی کا بھی نہیں، کسی غوث کا بھی نہیں، کسی صحابی کا بھی نہیں. اللہ نے کہا میرا ہے. کیا ہے؟ اور دین کہا، مذہب نہیں کہا. مذہب ہے جز، دین ہے کل. قرآن مجید کی 114 صورتیں الگ الگ کر دیں تو جز ہے یعنی جز، اور جمع کر لیں تو کل ہے. یہ کوئی ہاتھ باندھ کے نماز پڑھے، کوئی کھلے چھوڑ دے، کوئی رفع دین کرے، یہ سارے مذہب ہیں، دین نہیں. یعنی یہ دین کے اندر ہے. اللہ نے یہ نہیں کہا میرا مذہب. اگر اللہ مذہب کی بات کرتا تو یا پھر ہاتھ باندھنے والوں کی کر لیتا، یا ہاتھ کھلے چھوڑنے والوں کی کر لیتا، یا رفع دین کرنے والوں کی کر لیتا. اللہ نے کہا نہیں دین. جب اللہ نے دین کہا توجہ میری طرف، تو ہاتھ باندھنے والے بھی دین میں، ہاتھ کھولنے والے بھی دین میں، رفع دین والے بھی دین میں، اذان بھی دین کے اندر، نماز بھی دین کے اندر، روزہ بھی دین کے اندر، حج بھی دین کے اندر، قرآن بھی دین کے اندر. اس لیے اللہ نے ٹوٹیلٹی کی بات کی. اللہ نے کہا جو میرا دین ہے وہ دین اسلام ہے. وہ کیا ہے؟ بڑی خاص بات دینی ہے میں نے، جس کا نصیب ذرا توجہ کے ساتھ. پھر فرمایا دوسرے مقام پہ یا ایھا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ. کہا میرا دین اسلام ہے، اور کہا پھر میرے دین اسلام میں سارے کے سارے پورے کے پورے داخل ہو جاؤ. آدھے داخل ہو جاؤ، پورے. میرا دین اسلام ہے اور اس میں سارے کے سارے داخل ہو جاؤ. داخلے کی شرط دروازہ ہوتا ہے. شریف لوگ دروازے سے ہوتے ہیں داخل. یہ سامنے کیا ہے؟ یہ سامنے دروازہ ہے کہ نہیں؟ جو شریف ہوگا ادھر سے داخل ہوگا. آپ گھر میں جاتے ہیں دروازے سے، مسجد میں جاتے ہیں دروازے سے، امام بارگاہ میں جاتے ہیں دروازے سے، میرج ہال میں جاتے ہیں دروازے سے، کسی آفس میں جاتے ہیں دروازے سے. اگر کوئی داخلے کے لیے دروازہ یوز نہ کرے، کوئی اور راہ استعمال کر لے، کوئی دیوار پھلانگ لے، چھت کے اوپر سے آ جائے، پتہ چلا وہ شریف نہیں، وہ یا چور ہے یا ڈاکو ہے. تو میں نے دین اسلام کا دروازہ بھی بتانا ہے. وہ آنا مدینہ تو العلم والی حدیث نہیں، اور دین کی بات کرنی ہے. دین کا دروازہ بھی بتانا ہے. اب توجہ، مولا جو تیرا دین ہے، تیرے دین میں داخل ہونا ہے پورے کے پورے. کیسے؟ تیری شرائط کیا ہے، تیری واجبات کیا ہے، لوازمات کیا ہے، جن کو ادا کرے تو تو کہ اب تو پورا داخل ہو گیا. کوئی شرائط ہوتی ہے نا بھائی، کوئی واجبات ہوتے. اللہ نے کہا ہو بخاری، مسلم، ابو داؤد، نسائی، ترمذی، حاکم، قسطلانی، اسقلانی، سیوطی، بیہقی، طبرانی، قاضی عیاض، ابن حجر مکی، خطیب بغدادی، ابن عساکر، اہل سنت کی ساری کتابیں. علامہ بلال صاحب بیٹھے ہوئے، توجہ میری طرف. اللہ دے دین دا پتہ تے کریے. اللہ دے دین دی گل کرنا پہ مولوی دے دین دی نہیں. اسی طرح صحابہ کا جمع غفیر ہے، سارے صحابہ. آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ کے دین میں داخلے کے لیے کس بات کی گواہی دیتے ہو؟ سارے صحابہ نے کہا نشہد ان لا الہ الا اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. یہ توجہ ذرا میری طرف. پہلی گواہی اللہ کی توحید کی دی کہ نہیں؟ یعنی لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی الہ نہیں. بڑی خاص بات قدموں پہ ہاتھ رکھ کے جس کا نصیب، اگر لا الہ الا اللہ پڑھ لینے سے، صرف لا الہ الا اللہ کی گواہی سے بندہ اللہ کے دین میں داخل ہو جاتا، تو پھر کسی اور گواہی کی ضرورت نہ رہتی. پھر لا الہ الا اللہ ہی کافی تھا. جو کہتے ہیں اللہ ہی کافی ہے،
لا الہ الا اللہ کی گواہی سے صرف شرک جاتا ہے. نہیں سمجھے یار, شرک کسے کہتے ہو؟ اللہ کے ساتھ کسی اور کی عبادت کرنا, یہ کیا ہے؟ شرک. ایسا کرنے والا مشرک. جب آپ نے کہہ دیا لا الہ, کوئی الہ نہیں, کوئی معبود نہیں, کوئی عبادت کے لائق نہیں, الا اللہ, مگر اللہ, اس کا مطلب ہے آپ نے شرک کا تو خاتمہ کر دیا نا. بولو یار, پہلی گواہی دی شرک گیا, لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک کا خاتمہ ہو گیا, شرک نیست و نبود ہو گیا, لیکن کفر ہے. لا الہ الا اللہ سے شرک گیا ہے. اگر لا الہ الا اللہ سے بندہ مومن بن جاتا, اسلام میں داخل ہو جاتا, تو لا الہ الا اللہ تو یہودی بھی مانتے ہیں, لا الہ الا اللہ تو عیسائی بھی مانتے, سکھ بھی مانتے. اس کا مطلب ہے لا الہ الا اللہ کی گواہی سے شرک گیا, کفر ہے. میرے آقا نے پوچھا سما, اور دوسری گواہی اللہ کے دین میں داخل ہونے کے لیے صحابہ کہتے ہیں ہاں دوسری دیتے, کیا؟ محمد رسول اللہ, محمد اللہ کے رسول ہیں. توجہ میری طرف, لا الہ الا اللہ بھی ہو گیا, محمد رسول اللہ بھی ہو گیا. اگر دو ہی گواہیاں کافی ہوتی تو حضور فرماتے ہیں ٹھیک ہے میرے صحابیو, تم نے لا الہ الا اللہ بھی گواہی دے دی, محمد رسول اللہ بھی دے دی, لہذا تم ہو گئے مسلمان, ہو گئے مومن, ہو گئے اللہ کے دین میں داخل. میرے آقا فرماتے ہیں سما ثلاثہ, تیسری. جب تیسری کا کہا نا تو صحابہ کہتے ہیں اللہ و رسولہ عالم, تیسری تے پھر اللہ تے اللہ رسول ہی جانتا ہے. توجہ ذرا میری طرف رکھو, 3 سوال ہوتے ہیں قبر میں. کتنے؟ 3. پہلے 2 جو ہیں وہ اختیاری ہیں, ایویں ہی. آگے تے ٹھیک ہے نام ہی آن تے وہ تے فیصلہ کوئی نہیں, اور فیصلہ جے تیسرے تے. آؤ سنو, دلوں پہ ہاتھ رکھو, اہل سنت کی 70 کتابیں دے کے جاؤں گا. لا الہ الا اللہ سے میرے مصطفیٰ نے فرمایا پہلی گواہی سے تو شرک کا خاتمہ ہو گیا, محمد رسول اللہ کی گواہی سے کفر کا خاتمہ ہو گیا. نفاق ابھی ہے, منافقت ابھی ہے. منافقت نہ لا الہ الا اللہ سے گئی, منافقت نہ محمد رسول اللہ سے گئی. دین نہ لا الہ الا اللہ سے پورا ہوا, دین نہ محمد رسول اللہ سے پورا ہوا. آقا کیا کرے؟ میرے آقا فرماتے ہیں تیسری جو کمپلسری گواہی ہے, تیسری جو حتمی گواہی ہے, تیسری جو فیصلہ کن گواہی ہے, تیسری گواہی علی ولی اللہ کی بھی دینی پڑے. سنو بات, توجہ ذرا میری طرف رکھو, بڑی خاص بات دینے لگا ہوں ہاتھ جوڑ کے. علامہ بلال صاحب اہل سنت کی کتب دینے لگا ہوں. توجہ, جب 3 گواہیاں ہو گئی نا, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ. مولوی جی اے شیعہ دا کلمہ نہیں, اگر یہی کلمہ اہل سنت کی 100 کتابوں سے جنت پہ لکھا یہی کلمہ دکھا دوں, مولوی تو مان لے گا. 3 گواہیاں, لا الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, علی ولی اللہ. بات تو اگلی سننے والی ہے, بات تو اگلی سننے والی ہے. اللہ کا دین بتا رہا ہوں, اس پہ تو کھڑے بھی ہو جائیں گے تو پھر بھی داد کم ہے. ذرا توجہ میرے طرف رکھو. جب 3 گواہیاں دی نا صحابہ نے, کتنی؟ اہل سنت کی چوٹی کی کتابیں, جبریل امین آ گئے. 3 گواہیاں, کتنی گواہیاں؟ 3 گواہیاں ہو گئی, جبریل امین آ گئے. آقا اللہ نے بھیجا ہے. کیا بات ہے, اللہ نے حکم دے کے بھیجا. کیا؟ پیارے مصطفیٰ ذرا اعلان کر دے, کہہ دے اپنے صحابہ کو. کیا؟ جس نے
जिस ने अली की वलायत की गवाही दे दी है ना, अब उस को अल्लाह का फरमान पढ़ के सुना दे। अब दीन बताने लगा हूं, तवज्जो मेरी तरफ। मौला क्या? अल्लाह ने कहा जिसने तीसरी हतमी फैसला कुन गवाही दे दी है, अब उसको कह दे। मौला क्या कह दे? अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। इसका मतलब है जिसने तीसरी गवाही देना। फिर अल्लाह ने ऐलान किया अब तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन मुकम्मल हो गया, मज़हब मुकम्मल हो गया। मैंने एक नुक्ता देना, ये तवज्जो के साथ सुने जरा। मज़हब मुकम्मल हो गया कि दीन ला इलाहा इल्लल्लाह की गवाही से हुआ? बोलो, मोहम्मद रसूलुल्लाह से, अली वलीउल्लाह से हुआ। मज़हब के दीन जी, दीन है कुल, बाकी है जुज़। एक नुक्ता देने लगा हूं, तवज्जो के साथ समझिएगा। मौलवी जी ये जो कुल है ना, ये कुल अली की वलायत का मोहताज है। ये जो कुल है ना, ये कुल अली की वलायत का मोहताज है। तू जुज़ पे लड़ता है, और जिस अली की वलायत के बगैर अल्लाह का दीन मुकम्मल ना हो। मौलवी बता, जिस अली के बगैर दीन मुकम्मल नहीं होता, उस अली के बगैर नमाज कैसे मुकम्मल होगी, रोजा कैसे मुकम्मल होगा, हज कैसे